2021 SCMR پیج 73. اس کیس کے اندر ڈاٹر نے آفٹر دا ڈیتھ آف ہر فادر گفٹ میوٹیشن جو کہ ڈیسیزڈ کی سیکنڈ وائف اور سیکنڈ سنس کو کیا تھا ان کو چیلنج کیا. ڈیسیز نے الیجڈلی ان دا لائف ٹائم اپنی جو ساری پراپرٹی تھی وہ اپنی سیکنڈ وائف اور سیکنڈ سنس کو تھرو گفٹ میوٹیشن جو ہے وہ چیلنج کر دی. اس کیس کو ٹرائل کورٹ نے ڈسمس کر دیا جبکہ ایپلیٹ کورٹ نے اس ڈگری کے خلاف اپیل کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے سوٹ کو ڈگری کر دیا. لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ راولپنڈی نے اس ایپلیٹ کورٹ کی ڈگری کے خلاف اپیل ڈسمس کر دی اور لیو ٹو اپیل فائل کی گئی سپریم کورٹ میں. تو سپریم کورٹ نے اس کیس کے اندر جو چیزیں ڈسکس کی ان میں سب سے پہلے برڈن آف پروف تھا اور سپریم کورٹ نے یہ آبزرو کیا کہ برڈن آف پروف از آلویز آن دا بینیفیشری. تو جو ڈونیز تھے انہوں نے یہ ثابت کرنا تھا کہ ٹرانزیکشن بالکل ٹھیک ہے اور اس کیس کے اندر 3 ڈونی تھے جبکہ صرف ایک ڈونی جو ہے وہ وٹنس باکس میں آیا اور وہ ایز اے اسپیشل اٹارنی آف ادر ڈونیز نہیں آیا. تو یہاں پہ جب وہ ڈونیز وٹنس باکس میں نہیں آئے اور ان کی بہاف پہ کوئی بندہ نہیں آیا تو وہ انہوں نے برڈن جو ان کے اوپر تھا اس کو ڈسچارج نہیں کیا. سیکنڈ جو ایک آرگومنٹ کیا گیا آن بہاف آف دا پٹیشنرز وہ یہ تھا کہ جو تینوں انگریڈینٹس ہیں گفٹ کے وہ پورے ہو گئے تھے اینڈ پرسوئنٹ ٹو دا گفٹ ڈیڈ جو پٹیشنرز ہیں وہ ان پوزیشن ہے. تو اس پہ سپریم کورٹ نے آبزرو کیا کہ ان کا صرف پوزیشن میں ہونا جو ہے وہ گفٹ کو ثابت نہیں کرتا. پٹیشنرز کا پوزیشن میں ہونا اس بات کو ثابت نہیں کرتا کہ گفٹ کی ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو گئی بلکہ سپریم کورٹ نے یہ آبزرو کیا کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی پوزیشن کا بینگ میل پوزیشن کو ابیوز کرتے ہوئے اور جو پلینٹف تھی اوریجنل پلینٹف اس کیس میں رسپونڈنٹ اس کی پوزیشن کو بینگ اے فیمیل اس کو ایکسپلائٹ کیا. اور یہ چیز بھی انہوں نے کی کہ نیچے دونوں کورٹس نے ان کے خلاف فیصلہ کیا. ایپلیٹ کورٹ نے بھی ڈگری دی اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے بھی ان کے خلاف ڈگری دی. اسٹل انہوں نے پوزیشن جو ہے وہ ہینڈ اوور نہیں کیا اور اس بات کو سپریم کورٹ نے جو ہے کافی ڈسکریج کیا کہ پینڈنگ دی اپیل ان دا ہائر فورم نیچے والی کورٹ کی جو کارروائی ہے اس کو روک دیا جائے. اس میں سپریم کورٹ نے یہ آبزرو کیا کہ جب ایپلیٹ کورٹ میں کوئی اپیل فائل کی جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نیچے والے کورٹ میں جو ایگزیکیوٹنگ کورٹ ہے اس کی کارروائی نہ کی جائے. اور تیسری بات جو اس میں کی گئی وہ رسپانسبلٹیز آف دا ریونیو آفیسر ہے. سیکشن 42 لینڈ ریونیو ایکٹ یہ کہتا ہے کہ جب کوئی پراپرٹی جو ہے وہ ٹرانسفر یا اس میں کوئی رائٹ ایلینیٹ کیا جاتا ہے تو جو رائٹ ٹرانسفر کرنے والا ہوتا ہے اس کو 2 بندے آئیڈینٹیفائی کریں اور پریفریبلی ان میں سے کوئی لمبردار یا ممبر آف دا کونسل یا کوئی 2 ایسے بندے جو کہ بڑے کریڈیبل ہوں وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. اس کیس کے اندر جنہوں نے ڈونر کو آئیڈینٹیفائی کیا وہ کوئی نوٹ وردی پرسنز نہیں تھے. جو چیز اس میں اور کی گئی کہ جو ڈونر تھا وہ جو ڈونر ہے وہ عمر رسیدہ شخص تھا. تو اس کیس کے اندر جو ریونیو افسر تھے ان کو زیادہ کوشش ہونا چاہیے تھا اس ٹرانزیکشن کو کرتے ہوئے کہ کیا اور ان کو یہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا چاہیے تھا کہ کیا یہ جو ڈونر ہے یہ اپنی فری ول سے اس کو کر رہا ہے اور کیا اس کو انڈیپینڈنٹ ایڈوائس حاصل ہے. اور انہوں نے یہ بھی آبزرو کیا کہ ان کیسز کے اندر جہاں پر فیمیل کے رائٹس کو ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے ایسی ٹرانزیکشنز میں ریونیو افسر کو چاہیے تھا ایسے کیس میں ریونیو افسر کو چاہیے تھا کہ وہ لیگل ہیئرز جس کو ایکسکلوڈ کیا جا رہا ہے اس کو بھی نوٹس کر دے تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ اس کے والد جو ہے اس کو حصے سے محروم کرتے ہوئے اپنی ساری پراپرٹی کسی اور کو گفٹ کر رہا ہے. تو اس کیس کے اندر جو رسپانسبلٹیز آف ریونیو افسر ہے ان کو ہائی لائٹ کیا گیا اور سپریم کورٹ نے یہ آبزرو کیا کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ ریونیو جنریٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے لیکن سٹل یہ ابھی بھی پرانے دقیانوسی طریقے سے کر رہے ہیں اور جو 21 سینچری کے جو سٹینڈرڈز ہیں یا جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو یہ میٹ اپ نہیں کر رہے. تو اس کے اندر ان کو ڈائریکشنز دی گئی کہ کم از کم آپ کسی بندے کی تصویر کر دیا کریں کسی کی انگوٹھا بایو میٹرک ویریفیکیشن کروا لیا کریں. اس طرح ریونیو افسرز کی جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا گیا. تھینک یو ویری مچ.